جلد اول برف کی خاموشی. انتصاب. ان تمام سپاہیوں کے نام جو اپنے گھروں کی گرمائش چھوڑ کر برفانی چوٹیوں، تپتے صحراؤں اور انجان سرحدوں پر کھڑے رہتے ہیں. ان ماؤں کے نام جن کے بیٹے وردی پہن کر جاتے ہیں مگر ہر رات ان کی دعائیں پہلے گھر لوٹتی ہیں. اور ان تمام انسانوں کے نام جو زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے موڑ پر پہنچتے ہیں جہاں صحیح اور غلط کے درمیان صرف ایک فیصلہ کھڑا ہوتا ہے. پیش لفظ. ہر جنگ سرحد پر نہیں لڑی جاتی. کچھ جنگیں انسان اپنے دل کے اندر لڑتا ہے اور بعض اوقات سب سے بڑا دشمن سامنے کھڑا شخص نہیں ہوتا بلکہ وہ فیصلہ ہوتا ہے جسے کرنا ناگزیر ہو. منظر اول. 6 گھنٹے پہلے برف مسلسل برس رہی تھی. ہوا اتنی سرد تھی کہ سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پھیپھڑوں میں برف جم جائے گی. چاروں طرف سفید دھند پھیلی ہوئی تھی. بلند پہاڑ خاموش کھڑے تھے جیسے ہزاروں برسوں سے کسی راز کی حفاظت کر رہے ہوں. دور کہیں گولیوں کی آواز گونجی. ٹھاں. پھر دوسری، پھر تیسری. برف پر تازہ خون کے قطرے گرنے لگے. ایک سیاہ فوجی جیکٹ پہنے آدمی لڑکھڑاتا ہوا ایک چٹان کے پیچھے گرا. اس کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا. سانس بے تکلیف تھی مگر اس کی گرفت اب بھی مضبوط تھی. اس کے ہاتھ میں ایک ایسا چمڑے کی پرانی ڈائری تھی. اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کو اپنے سینے سے لگایا. اس کی نظریں سامنے کھڑے 5 مسلح افراد پر جم گئیں. ان سب نے سفید برفانی لباس پہن رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ برف میں تقریباً غائب ہو جاتے تھے. ان میں سے ایک آگے بڑھا. اس کے چہرے پر کالا ماسک تھا. صرف اس کی نیلی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں. اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، "Give me the diary and I will make it painless." زخمی فوجی ہلکا سا مسکرایا. "تم لوگوں کو لگتا ہے یہ صرف ایک ڈائری ہے." اس کی آواز کمزور مگر لہجہ مضبوط. اس میں صرف الفاظ نہیں، تمہاری تباہی لکھی ہوئی ہے. ماسک والا شخص خاموش رہا. پھر اس نے بندوق سیدھی اس فوجی کے سینے پر تان دی. "Last chance." فوجی نے آسمان کی طرف دیکھا. برف کے ننھے ننھے گالے اس کے چہرے پر گر رہے تھے. اس نے آہستہ سے ایک نام لیا، پاکستان. اور پھر امنی. اچانک پہاڑوں میں ایک زوردار دھماکہ ہوا. زمین ہل گئی. برف کا ایک بڑا سا حصہ اوپر سے ٹوٹ کر نیچے گرنے لگا. ہر طرف چیخیں گونج اٹھی. ماسک والے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے. اسی افراتفری میں زخمی فوجی نے آخری بار اپنی ڈائری کو دیکھا اور پوری طاقت سے اسے سامنے بہتے برفیلے دریا میں پھینک دیا. ڈائری پانی کی تیز لہروں میں غائب ہو گئی. ماسک والا شخص غصے سے چیخا، "نو!" اسی لمحے برف کا عظیم تودہ نیچے آ گرا اور سب کچھ سفید خاموشی میں دفن ہو گیا. 6 ماہ پہلے اسلام آباد، پاکستان. صبح کے 6:30 بج رہے تھے. GHQ کے ایک کانفرنس روم میں سبز وردیوں میں ملبوس چند اعلیٰ فوجی افسر خاموش بیٹھے تھے. کمرے کا دروازہ کھلا. کیپٹن ارحم شاہ رپورٹنگ سر. ایک لمبا پر اعتماد نوجوان اندر داخل ہوا. اس کی وردی بے عیب تھی. قدم مضبوط تھے مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جیسے وہ پہلے ہی بہت کچھ کھو چکا ہو. کمرے میں بیٹھے سب افسر اس کی طرف دیکھنے لگے اور میز کے دوسرے سرے پر بیٹھے جنرل نے ایک سرخ رنگ کی خفیہ فائل اس کی طرف بڑھا دی. فائل کے اوپر صرف ایک لفظ لکھا تھا، ڈیلے. اسلام آباد. صبح کے 6:35 بج رہے تھے. کانفرنس روم میں مکمل خاموشی تھی. کیپٹن ارحم شاہ سیدھا کھڑا تھا. اس کی نظریں میز کے دوسری طرف بیٹھے لیفٹیننٹ جنرل حمزہ فاروق پر جمی تھیں. جنرل کی عمر 60 کے قریب تھی. چہرے پر وقت کی لکیریں تھیں مگر آنکھوں میں آج بھی ایک سپاہی کی چوکسی باقی تھی. انہوں نے میز پر رکھی سرخ فائل پر ہاتھ رکھا. "بیٹھ جاؤ کیپٹن." ارحم نے آہستہ سے کرسی کھینچی. کمرے میں موجود ہر شخص خاموش تھا. یہ خاموشی عام نہیں تھی. یہ اس قسم کی خاموشی تھی جو صرف ان کمروں میں ہوتی ہے جہاں ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جن کا اثر آنے والے برسوں تک رہتا ہے. جنرل نے فائل ارحم کی طرف سرکائی. فائل پر سیاہ حروف میں لکھا تھا، "ٹاپ سیکرٹ." اس کے نیچے صرف ایک لفظ، "ڈیلیما."
ارحم نے پہلی بار یہ نام دیکھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ سر، یہ کسی آپریشن کا نام ہے؟ جنرل نے جواب دینے کی بجائے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کمرے کی کھڑکی سے مارگلا کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ لمحے گزر گئے، پھر انہوں نے دھیرے سے کہا، نہیں کیپٹن، یہ ایک آپریشن نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ ارحم کی پریشانی پر شکن پڑ گئی۔ سر، جنرل نے اپنی کرسی سے ٹیک لگا لی۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب ہر فیصلہ غلط محسوس ہوتا ہے۔ یہاں ایک راستہ وطن کو بچاتا ہے اور دوسرا راستہ انسانیت کو۔ تم جو بھی انتخاب کرو گے کچھ نہ کچھ کھو دو گے۔ ارحم خاموش رہا۔ یہ الفاظ اس کے دل میں اتر گئے۔ جنرل نے دوبارہ فائل کی طرف اشارہ کیا۔ کھولو اسے۔ ارحم نے آہستہ سے فائل کھولی۔ پہلے صفحے پر کسی نقشے یا فوجی منصوبے کے بجائے صرف ایک تصویر تھی۔ برف سے ڈھکی ایک خوبصورت وادی، نیچے صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، جو اس وادی میں داخل ہوتا ہے وہ پہلے جیسا واپس نہیں آتا۔ ارحم نے دوسرا صفحہ پلٹا۔ اچانک اس کی آنکھیں رک گئیں۔ وہاں ایک پرانی تصویر تھی اور اس تصویر میں کھڑا شخص بالکل ارحم جیسا دکھائی دیتا تھا۔ چہرہ، آنکھیں، مسکراہٹ، سب کچھ صرف اتنا تھا کہ تصویر 20 سال پرانی تھی۔ ارحم نے حیرت سے جنرل کی طرف دیکھا۔ سر، یہ آدمی کون ہے؟ جنرل کی آواز پہلی بار بھاری ہو گئی۔ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے تمہیں اس وادی میں جانا ہوگا۔ کمرے کی کھڑکی نے 6:30 بجنے کا اعلان کیا اور اسی لمحے کہانی نے اپنا پہلا حقیقی راز کھول دیا۔